بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچ بولنے کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت تک پہنچا سکتی ہے، اور وہ ہے سچ بولنا۔ آج کے دور میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، لیکن اسلام ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ حدیث رسول سے بھی ہمیں سچ بولنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی جنت کا راستہ ہے۔ سچ انسان کو قابل اعتماد بناتا ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات کی قدر ہوتی ہے اور اس کی عزت بڑھتی ہے۔ سچ بولنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سچا انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ سچ گھر اور معاشرے میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اگر گھر کے افراد سچ بولیں تو اعتماد بڑھتا ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور سچائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دل کا بے سکون ہونا اور آخرت میں سخت حساب۔ روزمرہ کی زندگی میں سچ کو کیسے اپنائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہر حال میں سچ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، وعدہ پورا کریں، بچوں کو سچ بولنے کی عادت سکھائیں، غلطی ہو جائے تو سچ کو قبول کریں۔ سچ بولنا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ سچا انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہر حال میں سچ بولیں گے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، سچ پر قائم رہنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔